السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہرقل قسطنطین کو زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس لیے کونستانس سے بھی ہرقل بہت پیار کرتا تھا۔ قسطنطین ادھیڑ عمری میں پہنچ گیا تھا اور کونستانس کی عمر 23-24 سال تھی۔ یہ نوجوان انہی شہزادوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو شرم و حجاب اور اخلاقیات کی پابندیوں سے آزاد سمجھا کرتے تھے۔ اپنے باپ کے حرم کو وہ اپنے اوپر حلال سمجھتے تھے اور باپ کی پسند کی لڑکیوں کے ساتھ رنگرلیاں مناتے تھے۔ کونستانس بھی کچھ اسی قماش کا شہزادہ تھا۔ عیش و عشرت کے دوران اس کی نظر میریا پر پڑی تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ کے حرم میں اس کے بیٹوں، بھتیجوں وغیرہ کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن شہزادے حرم کی نوکرانیوں اور ہجڑوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ انہیں چوری چھپے اس خدمت کا بڑا اچھا معاوضہ مل جاتا تھا۔ کوئی شہزادہ کسی نوکرانی کو انعام و اکرام دے کر کہتا کہ رات فلاں لڑکی کو باہر لے آنا، تو نوکرانی خطرہ مول لے کر اس لڑکی کو لے آتی تھی۔ کونستانس نے بھی ایسی ایک دو عورتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی فرمائش پوری کرتی رہتی تھی۔ اب کونستانس نے میریا کو ایک محفل میں دیکھا تو ایک عورت سے کہا کہ اس لڑکی کو کسی طرح مجھ سے ملواؤ۔ اس نے اس عورت کو اچھا خاصا انعام دیا اور عورت نے ایک رات میریا کو باہر نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میریا اس طرح کسی شہزادے کی فرمائش پر چوری چھپے نکلی تھی۔ وہ بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے کوئی ملازمہ اسے باہر لانے کی جرأت نہیں کرتی تھی۔ میریا کو معلوم تھا کہ درپردہ یہ کاروبار بھی چلتا ہے، لیکن اس نے کبھی ایسی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ اب ایک پرانی اور بہت ہی چالاک ملازمہ نے اسے کہا کہ قسطنطین کا بیٹا کونستانس اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے، تو اس نے کچھ پس و پس پیش کی۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ انکار کا خطرہ مول نہ لے، کیونکہ یہ شہزادے کسی بھی طرح انتہائی ذلیل انتقام لے سکتے ہیں، اور اگر وہ چلی جائے گی تو اس شہزادے سے منہ مانگا انعام لے سکتی ہے۔ وہ رضامند ہو گئی اور رات ملازمہ اسے کسی طرف سے باہر لے گئی اور کونستانس کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی 6-7 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میریا نے کونستانس کو بتایا کہ وہ باہر آنے سے ڈرتی تھی اور وہ اس زمین دوز کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہنشاہ ہرقل نے صرف 2 راتیں اسے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر اسے شاہی محفلوں میں مہمانوں کو شراب پیش کرنے کا کام سونپ دیا اور اس کی تربیت بھی کی۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے میریا، کونستانس نے کہا۔ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے نہیں بلایا جو تم سمجھ رہی ہو۔ میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اپنے دل میں میری محبت پیدا کر دو۔ محبت جبر سے پیدا نہیں ہوا کرتی، نہ ہی محبت کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے، میریا نے کہا، اور یہ صرف اس لیے کہی ہے کہ میں تمہیں انہی شہزادوں جیسا شہزادہ سمجھتی ہوں جو حرم میں اس طرح ایک طرح کے ڈاکہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ تم محبت کی بات کرتے ہو؟ محبت کسے عزیز نہیں؟ مجھے میرے ماں باپ سے نوچ کر یا جبراً خرید کر یہاں قید میں ڈالا گیا ہے۔ میں تو محبت اور پیار کو ترس گئی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اپنی ہوش تسکین کے لیے بلایا ہے تو میں تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ایک بت ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے، اور اگر بات اس محبت کی کرتے ہو جس کا تعلق جسمانی ہوش کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، تو مجھے آزما کر دیکھ لو، تمہاری محبت پر جان بھی قربان کر دوں گی۔ یہاں سے ان کی محبت کا آغاز ہوا۔ دونوں بہت دیر شاہی باغ کے ایک کونے میں بیٹھے رہے تھے۔ جب میریا جانے لگی تو کونستانس نے اسے کچھ نقد معاوضہ پیش کیا۔ میریا نے یہ نقدی دیکھی، پھر کونستانس کے چہرے پر نظریں جمائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کونستانس نے اسے بازوؤں میں لے کر ساتھ لگایا۔ اس محبت کی یوں توہین نہ کرو، میریا نے کہا۔
جب تمہارا اشارہ ملے گا میں آ جایا کروں گی اور میں ایک خاص انتظام کر دوں گا۔ کونستانس نے کہا، میں حرم کی تمام عورتوں اور ہجڑوں کو کہہ دوں گا کہ کوئی شہزادہ تمہاری فرمائش کرے تو صاف انکار کر دے، البتہ تمہیں شاہ ہرقل اور ملکہ مرتینہ کے حکم سے کسی کے حوالے کیا گیا تو یہ میرے بس سے باہر ہوگا۔ اگلے ہی روز کونستانس نے یہ انتظام کر دیا، حرم کی تمام عورتوں اور ہجڑوں کو شدید نتائج کی دھمکی دے کر کہا کہ میریا کو اس درپردہ کاروبار میں استعمال کیا گیا تو اسے باہر لے جانے والی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوتا رہا۔ میریا اور کونستانس اس باغ میں ملتے رہے اور وہ ایک دوسرے میں اتنے جذب اور تحلیل ہو گئے تھے کہ انہیں بعض ملاقاتوں میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات گزر گئی ہے اور پرندوں کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اس محبت کا ایک اثر تو یہ دیکھا کہ میریا کو کوئی اور اپنی فرمائش پر نہیں بلاتا تھا، اور دوسرا اثر یہ کہ کونستانس کا دھیان کبھی کسی اور لڑکی کی طرف نہ گیا۔ کونستانس قسطنطین کا بیٹا تھا اور قسطنطین کو ہرقل نے تجربہ کار جرنیل بنا دیا تھا۔ اس نے لڑائیاں لڑی تھی اور میدان جنگ میں قیادت میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ایسی ہی تربیت اپنے بیٹے کونستانس کی بھی کی۔ یہ نوجوان فن حرب و ضرب میں بھی طاق ہو گیا تھا اور شاہی معاملات اور اموار کو بھی بڑا اچھی طرح سمجھتا تھا، اور انتظامی امور میں تو اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اسے تعلیم و تربیت کا یہ اثر تھا کہ کونستانس کا شمار آوارہ شہزادوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پہلی ملاقات کے 6-7 مہینے بعد کونستانس اور میریا ایک بار پھر باغ کے اسی ڈھکے چھپے کونے میں بیٹھے ایک دوسرے میں گم تھے۔ بات بتاتی ہوں، میریا نے کہا، یہ دل میں ہی رکھنا، میری گزشتہ رات اس طبیب کے ہاں گزری ہے جو شہنشاہ ہرقل کا علاج کر رہا ہے۔ وہ ہے تو طبیب، لیکن اس سے زیادہ احمق آدمی اور شاید کوئی نہ ہو۔ مجھے ملکہ مرتینہ نے اس کے ہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ طبیب تو مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے شراب